جب حضرت عمر فاروق حضور کو قتل کرنے نکل پڑے۔ لقب فاروق اعظم سید العادلین۔ آپ کو ولادت 586 AD میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خطاب ابن نفیل اور ان کے والد کا نام حنتمہ بنت ہشام ابن مغیرہ ہے۔ آپ قریش کے بنو عادی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1590 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں کے ایک گروہ نے ابیسینیا ہجرت کی۔ حضرت عمر کو جب یہ پتہ چلا کہ قریش میں اختلاف نہ ہو، اس کے لیے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب تلوار لے کر چلے تو راستے میں آپ کے دوست نعیم ملے، جس نے اسلام اپنا لیا تھا لیکن ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہم نے کہا کہ پہلے جا کر اپنے گھر میں اپنی بہن کی خبر لو۔ یہ سن کر حضرت اپنی بہن کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بہن اور بہن سعید بن زید تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ آپ نے غصے میں اپنی بہنوں کو دھکا دے کر گرا کر زخمی کر دیا تو ان کی بہن بولی کہ اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو بھی ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنا آپ نے وہ کاغذ اٹھا جس میں قرآن کی آیت لکھی تھی۔ پڑھتے ہی دل کا عالم بدل گیا۔ آپ تلوار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور تلوار رکھ کر کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد جا کر قریش کے سردار ابو جہل، عمرو ابن ہشام اور ابو سفیان ابن حرب کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے دی۔ کیا طرح آپ 616 AD میں 30 برس کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اسلام اپنانے کے بعد کچھ وقت کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم عبادت الہی کر کے کچھ غلط کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو پھر آج سے ہم بغیر کسی خوف کے کھلے عام اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر آپ نے کچھ مسلمانوں کے ساتھ کعبہ شریف کے پاس جا کر کافروں سے کہا، اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو تو وہ مسلمان کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکے۔ اس طرح آپ نے پہلی بار کھلے عام نماز پڑھنا شروع کیا۔ 622 AD میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد آپ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ آپ نے دن کے وقت بے خوف اپنے چچا زاد بھائی سعید ابن زید کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ عشق رسول کے ساتھ ہر سنت حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ہر وقت آپ کی تعظیم کرتے ہیں، اور دشمن رسول سے کبھی رشتہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسلمان اور ایک یہودی آئے اور اپنا جھگڑا بتایا۔ مسلمان نے یہودی سے زمین خریدی تھی اور ہم ایک کنواں تھا۔ دونوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ایک دن یہودی کنویں سے پانی بھرے گا اور اسے استعمال کرے گا، اور دوسرے دن مسلمان اس کنویں کا پانی استعمال کرے گا۔ ایک بار یہودیوں کی باری میں مسلمان نے پانی نکال لیا۔ اس بات کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ جب کسی طرح اس کا حل نہ نکلا تو یہودی نے کہا کہ آؤ ہم تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اس کا فیصلہ کراتے ہیں۔ مسلمان نے یہ سوچ کے خوش تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں ہی فیصلہ سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو غور طلب سنا اور سننے کے بعد یہودیوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ مسلمان نے سوچا کہ کسی بھی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہوگا۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور ساری باتیں بتائی۔ آپ فوراً اندر جا کر تلوار لے کر آئے اور مسلمان کی گردن کاٹ ڈالی۔ مسلمانوں میں کوہرام ہو گیا کہ حضرت عمر نے مسلمان کو مار ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلا کر حقیقت پوچھی تو آپ نے کہا، جو آپ کے فیصلے کے خلاف ہو اور آپ کی بات نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسلام کی اور بے عزتی کرے اس سے پہلے میں نے اس کی گردن کاٹ دی۔ کیا وقت کے بعد آپ کو فاروق کا لقب ملا، یعنی حق اور بات میں فرق بتانے والا۔ دوستو، اگر آپ بھی اس قصے کا دوسرا پارٹ سننا چاہتے ہیں کہ کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی اور پھر کس طرح انہوں نے وفات پائی، تو ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں، اور ایسے ہی انیک قصے کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔